محمد المصطفى على آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شكر البارئ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. سمع بلوغ خاتم الأنبياء له تحية السماء الفاضل قادر بطل جل جلاله عما نواله وزمة الله دعا فریاد التجا ہے حفظ على جل مجد الکریم سونا. بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ سے ہر طرح کی غلطی خطا تو محفوظ فرما. صدقہ مدینہ دیتا ادار محبوب خدا و شرف بیا بعث الہی مالک حمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی ظلف مریدہ نعلین طاقت حدث صدقہ کلمہ حق بولے فرما. دوستوں کو مہینہ محرم الحرام شریف کا شروع ہو چکے ہیں. میں جناب امام علی مقام امام حسن اور امام علی مقام امام حسن جامع حسن کریمین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم الصلاۃ والتسلیم. شان اور فضائل نے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین انہا پاکا رسول کا سنوی دل دماغ میں اندر میں پاکی نصیب. دوستو یاد رکھو اعمال دے پودے دے اندر تری جڑی ہے نا اعمال دے پودے دے اندر جڑی تری پیدا ہوتی ہے وہی نا پاکاں دی محبت اور وہی نا پاکاں دے ذکر اللہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اصحاب سنت و جماعت الحمدللہ سارا نظریہ عقیدہ بہت سونا ہے, بہت پیارا ہے. کئیاں دی سوچ فکر سمجھ وہ سینے کو کرنے والی ہے. کئیاں دی در انتہائی تکبر اور بڑھائی ہے, غرور ہے. رابطی بارگاہ دے اندر کھلون کے تھے آکر کے کھلون گے. کسی فرقے اور مذہب والے دی علامت سینہ کو ہونا ہے, کسی دی آکر کے کھلونا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا مسلم مذہب کتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ دے نبی تے نبی رہ گئے, نبیاں دے نال تعلق رکھنے والے اہل بیت اور صحابہ پیغمبر تے صحابہ پیغمبر و اہل بیت رہ گئے. اولیاء کرام تے اولیاء کرام رہ گئے, بلکہ انہاں دے درد تے جو کتے بھی بیٹھے والے ہیں اسا انہاں دا بھی احترام کرنا. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے اللہ حضرت علی رحمہ آپ سرکار کا شعر چھوٹا جی پیش کرنا جناب نے پتہ لگے گا سارے عقیدے دی بنیاد دے اندر سانو سارے بزرگاں نے ادب کس درجے دا سکھایا ہے. ادھر دیکھنا توجہ. اللہ حضرت علی رحمہ آپ سرکار ایک شعر ہے آپ کا, لیکن گل توجہ نال سنو انشاءاللہ یہ ساری گل تھوڑی سمجھ جائے گی. اللہ حضرت علی رحمہ آپ سرکار کا ایک شعر ہے. آپ سرکار فرماتے ہیں خوف ہے سمع خراشی سگیر فیبا کا. ایک بار جناب نے الفاظ سن لو, اس کے بعد پھر میں وضاحت کروں گا. خوف ہے
سمع خراشی سگے طیبہ کا وگرنہ کیا یاد نہیں نالائے فغا کو اتر اتاری سبحان اللہ بولی اللہ تعالی رحمہ آپ سرکار جس وقت مدینہ شریف کے اندر تشریف لے کے گئے آپ فرما دے گنبد خضرا جس وقت لکھن سامنے آیا ہے عاشقوں میں محبت کرنے والوں میں جنہیں گئے نہیں وہ اس گل میں جانتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام دے روزے دی زیارت نصیب ہوئی وہ اس گل میں بالکل بخوبی واقف نے نبی علیہ السلام دے روزے شریف سے جنہیں پہلی نگاہ پہ دی عاشق ہوئے وہ دی آنکھ جو اتھرا کے سوال ہی پیدا دکھا دا غمہ دا پریشانیاں دا ستایا ہوا ایک بات میں یاد رکھنا کل زیر سے رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا علماء کو سنے مستند کو اتبار علماء کو سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے جبلا کو مزید بڑا غم ہوئے دکھ ہوئے تکلیف ہوئے دل غم میں جب ڈوبیا پیا ہوئے فرمایا بس میں محمد دی جدائی کو یاد کر لے میں محمد دی جدائی کو یاد کر لے وہ دے اندر دے غم ختم ہو جائے حضور پاک سرکار دی جدائی کو چھوٹا کام نہیں آپ دا امت تو بظاہر بچھڑ جانا آخر کہا دیکھو یہ تھی عقیدے دا مسئلہ ہے عمل دا مسئلہ ہے دنیا بھی پریشانیاں نے حالات اوکھے اگر مدینے دے تاجدار زہری حیات دلہ تشریف فرما ہوتے عقیدے دی گل ہے رولا ہے سچی کیڑی گل ہے جھوٹی کیڑی گل ہے سمجھ نہیں لگتی اگر مدینے دے تاجدار دا ظاہری وجود ہوتا پریشانی کوئی نہیں سی حضور دی بارگاہ دے درگاہ پیش کرتے آپ نے جو فرما چھڑنا سی وہی ہے خدا بن گیا تاں کر کے سارے عقیدے دے اندر بڑا رولا بھی آ سکتا ہے سب اطمینان تے یقین حاصل نہیں ہو سکتا جڑا اطمینان تے یقین نبی دے صحابہ کرام حاصل ہو گیا سی لوگ انہوں نے براہ راست عمل بھی مدینے دے تاجدار دے کولو سمجھا اور عقیدہ بھی مدینے دے تاجدار دے کولو سمجھا ادھر ایک پریشانی ہے کوئی مالی پریشانی ہے جسمانی پریشانی ہے مدینے دے تاجدار دے ظاہری وجود ہوئے آپ دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی یا آپ فرما دیں گے صبر کر لیں پھر بھی چل گئے کہ اگر آپ دعا فرما دیں گے آپ دے لب دے وچوں لفظ نکلنے میں رب العالمین نے پورے فرما چھوڑے وہ نے فرمایا یاد رکھو مدینے دے تاجدار نے فرمایا جس نے دل دے اندر غم و پریشانی ہوئے دکھ ہوئے فرمایا میں محمد دے بچھڑ جان میں محمد دے دنیا کو چلے جان کو یاد کر لوے او غم دے لمحات نو اور دکھ دے لمحات نو ہجر و فراق دے لمحات کو یاد کر لوے فرمایا سب دکھ ہوتے سب درد ختم ہو جان گے ہاں خیر کرتے ہیں ایسا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار جنہوں تشریف لے کے گئے مدینہ شریف آپ کی نگاہ گنبد خضرا دے اتے پئی ہے بس جو ہی نگاہ پئی ہے آپ کی اندرو جس وقت تو فریاد واسطے اور چیخ نکل لگی ہے دکھا دا غما دا ماریا ہوئے احمد رضا وہ جڑا عشق و ہجر و فراق دے اندر وہ جس وقت بریلی دی سرزمین تے بیٹھا ہوتا سی رو رو کے اپنا ہار میں ڈال لیتا سی مدینے دے تاجدار دا روزہ سامنے آیا فرمایا میرا جی کیتا اج روواں کرلاواں مدینے دی گلیاں دے اندر لوٹ پوٹ ہواں اور اپنا غم مدینے دے تاجدار نوں سناواں پر جس وقت میں مدینے دے تاجدار دا روزہ ویکھیا پھر میں بولن لگا آواز کرنے لگا پھر اپنی آواز میں اپنے اندر دبایا میں اپنی آواز کو باہر نہیں کڈیا آواز کو بلند نہیں کیتا بلکہ اندر دبا لیا ہے اپنے لباں کو سی لیا ہے احمد رضا نے دکھا تے غما دا ماریا ہوا مدینے دے اندر آیا نبی دے روزے تے آیا تے کم از کم روز تے صحیح اپنا دکھ تے درد مدینے دے تاجدار کو سنا تے صحیح اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا وگرنہ کیا یاد نہیں نالہ فغا ہم کو آپ نے فرمایا سب بریلی دے اندر بیٹھ کے ہجر و فراق دے صدمے کھول نہیں گئے ساڈا روڈ کو بڑا جی کرتا ہے میں اگر رواں تے کرلاواں تے پورے مدینے دے پھر پورے مدینے دے انسان رہ کے جانور بھی پریشان ہو جان سارے دل کے اندر اتنا دکھ ہے غم ہے اتنی تکلیف ہے ہجر و فراق کا اتنا صدمہ ہے پر میں اپنی آواز کو اپنے اندر دبا نہیں نہ کیوں آپ نے فرمایا میری نگاہ اٹھیے میں دیکھیا ہے مدینے دی گلی دے اندر ایک کتا پیا جاندا سی مدینے دی گلی دے اندر ایک کتا پیا جاندا سی میں سوچیا اگر میں آواز بلند کراں گا اے جڑا کتا ہے اے تے کناں نوں تکلیف ہونی ہے اے تے کناں نوں تکلیف ہونی ہے کیونکہ اے تے مدینے دی گلیاں دے اندر پھردا ہے اینوں کادا دکھ ہے ایک بڑا دکھی نہیں اودے سامنے کوئی روے آواز اونچی بلند کرے تے اودے کناں نوں تکلیف ہوندی ہے تے مدینے دے تاجدار دی گلی دے اندر پھرن والا کتا اینوں کادا دکھ ہے اینوں کادا غم ہے میں جس وقت دے سامنے رواں گا اے دے سامنے آواز بلند کراں گا اے دے کناں نوں تکلیف ہونی ہے احمد رضا دکھ درد غم اپنے اندر بچا کے اپنا سینہ تے پڑوا سکتا ہے پر مدینے دی گلی دے کتے دے کناں نوں تکلیف نہیں دے
کی سرکار جو ہے نا سجنہ ذرا ذوق رکھ بولو نا سبحان اللہ سمجھو یہ گل ذہن چ رکھ لو دل دماغ میں بٹھا لو جس طرح کہ کوئی بندہ نماز کا انکار کر دے نماز کا انکار کر دے مسلمان نہیں ہو سکتا توجہ میرے لفظوں سے توجہ ہوئے اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ سے طریقے دلال جڑا اصحاب پیغمبر دی محبت کا انکار کرے اہل بیت دی محبت کا انکار کرے حسنین کریمین دی محبت کا انکار کرے قسم خدا دی کر کے آنا ان کی کوئی شاید رب دی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہو سکتی یہ در دیکھو ایک جسم ہے ایک روح ہے ایک جسم دوسرا روح ہے جسم کی قدر روح کے نال ہے اگر ادھر میں توجہ اگر روح نہ ہوئے جسم کی قدر نہیں ہے بیٹا ہے باپ کے گھر کے اندر بیمار ہے جسم لاغر ہے ترن پھرنے قابل نہیں ہے باپ خرچہ کرتا ہے ہزارہ روپیہ خرچ کر دیتا ہے لاکھ روپیہ خرچ کر دیتا ہے اپنا رقبہ بیچن واسطے تیار ہو جاتا ہے چاہے میرا بیٹا صحت مند ہو جائے میرا بیٹا تندرست ہو جائے مگر جنہوں جسم کے وچوں روح نکل جاتی ہے جسم کے وچوں روح نکل جائے بھاوے جسم تندرست ہی کیوں نہ ہوئے باپ انہوں اپنے گھر کے اندر رکھن واسطے تیار نہیں ہے آخرہ جلدی نہ لے سنو نوابو کفناو تے اگلے جہان نو ٹوریا ہو ایدہ جنازہ پڑھاو تے سنو دفن کر دے ہو خیر کہ ہے بیٹا ہوئی پر وجہ کیا بن گئی ہے بیٹا ہوئی جسم ہوئی ہے کہ پہلے تے باپ اپنے گھر کے اندر رکھنے فخر محسوس کرتا سی ان اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں کرتا وجہ کیا ہے جواب ملے گا پہلے روح سی اور روح ہوئے وہ جسم ناقص ہی کیوں نہ ہوئے اگلے رکھن واسطے تیار ہو جاتے ہیں جسم کامل ہوئے جسم مضبوط ہوئے جسم پورا ہوئے جسم جنابے والا بظاہر ٹھیک ٹھاک ہوئے پر اندر روح نہ ہوئے وہ جس طرح پیو اور باپ اپنے گھر کے اندر بیٹے دے خالی جسم رو مردہ جسم رو رکھنا گوارا نہیں کرتا اسی طریقے نال عمل ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے جنہیں اعمال دینیاں ہیں انہاں دی مثال جسم دی ہے میرے نبی علیہ السلام دے پیار دی اصحاب پیغمبر دے پیار دی اہل بیت کرام دے پیار دی مثال روح دی ہے جسم ہوئے روح نہ ہوئے اور باپ اپنے گھر کے اندر بیٹے دے مردہ جسم رکھن واسطے تیار نہیں ہوتا اسی طریقے نال عمل ہوئے نماز ہوئے روزہ ہوئے حج ہوئے زکات ہوئے چلے ہون تبلیغ ہون قسم خدا دی کر کے آنا انہاں پاکاں دا پیار نہ ہوئے انہاں پاکاں دی محبت نہ ہوئے نبی دے در والے نال پیار نہ ہوئے نبی دے گھر والے نال پیار نہ ہوئے حضور دی حال دے نال پیار نہ ہوئے اصحاب دے نال پیار نہ ہوئے رب العالمین عمل میں قبول کرنا گوارا نہیں کرے گا وہ تیری نمازاں تیرے منہ تے مار دیا جان گیا تیری تبلیغاں تیرے منہ تے مار دیا جان گیا تیرے چلے تیرے منہ تے مار دیے جان گے وہ تیری حجاں تیرے منہ تے مار دیا جان گیا وہ قسم خدا دی کر کے آنا تیرے صدقات و خیرات و زکات تیرے منہ تے مار دیا جان گیا کیوں وہ جس طرح باپ یاد رکھ لو اے جس سمجھ کے اندر رونا ہوئے اپنے بیٹے نو اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں کرتا اسی طریقے نال رب العالمین اس عمل کو کرے قبول نہیں کرتا وہ جڑا عمل اور نماز رب واسطے ہوئے اور تعظیم محمد واسطے نہ ہوئے وہ تعظیم آل محمد و صحابہ محمد واسطے نہ ہوئے اور نمازہ اٹھا کے منہ تے مار دیا جان گیا اور نمازہ انہاں دی قبول ہونی ہے وہ جڑا بابے فرید دے میرے علی وانگو احمد رضا دے دادا حجویری وانگو خاص باغ پیرا وانگو یہ تو عبادتاں بھی کیتیاں نے دل دے اندر آل دا اصحاب دا پیار بھی رکھیا ہے جو ہے نا سجنہ در رضا اٹھنے بولو نا سبحان اللہ آج انشاءاللہ مزید میں 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے دا خطاب پونے گھنٹے یا گھنٹے دے در بیان کرنا تو سب توجہ نال سماعت کرنی ہے در رضا اٹھنے بولو نا سبحان اللہ دوستو ادھر نے شرح توجہ فرمانا ہم میں جنہی اگے گل کر لگیا ہوا اگے گل امام مناقب اور شان حسنین کریمین شروع کرو تو پالو میں تو بطور تمہید دے گل سنانا چاہنا اس کو اپنے دل دماغ کے اندر محفوظ کرو تاکہ عقیدے دی پختگی دا اور درستگی دا سامان ہوئے ذرا پیار کر بولو سبحان اللہ نامدار بدری تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دا ایک فرمان سی شان ہے سنیاں دی کتابہ دے اندر بھی ہے کہ اہل تشریح کتابہ دے اندر بھی ایک گل موجود ہے سنیاں دی کتابہ دے اندر بھی ہے اور اہل تشریح دی معتبر و مستند کتاب نحج البلاغہ
نحو البلاغہ ایک کنہ دی کتاب ہے، شیعہ دی کتاب ہے، اس کے اندر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے خطبات، آپ دے مکتوبات، آپ دے خطوط رو اکٹھا کیتا ہے، شیعہ نے اکٹھا کیتا ہے۔ بعض گلاں نو صحیح بننے ہیں، بعض گلاں نو درست نہیں بنتے، مگر جو بھی ہے یاد رکھ لو نحو البلاغہ دا اہل تشہیر، نحو البلاغہ دا اہل تشہیر دے نزدیک او مقام ہے جڑا ساڈے نزدیک اللہ دے قرآن دا ہے، انہاں دے نزدیک رب دے قرآن دے اندر کمی بھی ہے، بیشی بھی ہے، انہاں دے نزدیک رب دے قرآن دے اندر گھاٹا والا بھی ہے، پر نحو البلاغہ دے ایک حرف دے اندر نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ یہ درویشنا بالکل صحیح ہے، درست ہے، بالکل زبردست ہے، مضبوط ہے، پختہ ہے، سکھا ہے، انہاں دے نزدیک شک شبہ علی غلطی نہیں ہے۔ وہ جی میں قرآن ساڑھے نزدیک معتبر ہے، نہ زبر دے اندر غلطی ہے، نہ زیر دے اندر غلطی ہے، نہ پیش دے اندر غلطی ہے، نہ کسی ایک حرف دے اندر غلطی ہے۔ اسی طریقے نال انہاں دے نزدیک نحو البلاغہ دا یہی مقام ہے، نحو البلاغہ دی یہی قدر و قیمت ہے، نحو البلاغہ دی یہی صناعت ہے۔ یہ درویش نہ توجہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دیاں وچ تقریراں لکھیاں ہوئے نے، حضور دا ایک فرمان بھی ہے، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے دیکھو حضور پاک سرکار مدینے دے تاجدار نے فرمایا سیحلق فیک صنفان، اے علی تیری وجہ نال دو بندے تے دو گروہ ہلاک ہو جان گے، محب مفرط و مبغض شدید، توجہ نال پھر سنو، مدینے دے تاجدار نے علی پاک کو سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کے آپ نے فرمایا اے علی تیری وجہ نال دو گروہ ہلاک ہو جان گے، توجہ تیری وجہ نال دو گروہ، تیری وجہ نال بولو دو گروہ ہلاک ہو جان گے۔ فرمایا پہلا گروہ وہ ہے محب مفرط، تیری محبت دے اندر حدوں بڑھ جائے گا، اور بھی برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ محب و مبغض شدید، فرمایا جڑا تیرے نال بغض رکھنے والا ہوئے گا، جڑا تیرے نال عداوت رکھنے والا ہوئے گا، جڑا تیرے نال نفرت رکھنے والا ہوئے گا، فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ سونے کے اندر دیکھو علی نو مننے مگر محبت دے اندر حد تو بڑھ جاوے، وہ کون ہے؟ علی نو مننے تے نال تیرے یاراں نو بھی مننے، میرے نال مولا علی مشکل کشا نو بھی مننے تے امیر معاویہ نو بھی مننے، مولا علی مشکل کشا نو بھی مننے، اور آنکھیں پہ ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک نبی دی ہر یار نال پیار بھی کرنا وا، محبت بھی کرنا وا، سلام بھی کرنا وا، اے ہے اعتدال والا، اے ہے جناب والا صراط مستقیم والا۔ پر جڑا علی پاک نال پیار دا دعویٰ تے کرے تے محبت دا دعویٰ تے کرے، الفت دا دعویٰ تے کرے، پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دے بارے، حضور پاک دے صحابہ کرام دے بارے زبان درازی کرے، دان تشریح کرے، بکواس بازی کرے، اور خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر دے بارے، عثمان غنی دے بارے زبان کھولے، فرمایا زمین زمانے دا کمینہ ہوئے گا، زمانے دا گمراہ ہوئے گا، بدترین انسان ہوئے گا، قسم خدا دی کر کے آنا علی نو مننے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے نال نفرت دا اظہار کرے، صحابہ کرام دے بارے زبان درازیاں کرنے والا ہوئے، صحابہ کرام دے بارے دعو تشریح کرنے والا ہوئے، علی پاک نو مننے حضرت ابو بکر صدیق نو نہ مننے، علی پاک نو مننے حضرت مولا عمر نو نہ مننے، علی پاک نو مننے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے زبان درازیاں کرنے والا ہوئے۔ میں قسمیاں پہ آخنا مولا علی کدے انہوں اپنے دربار کے اندر قبول نہیں کر سکتا، وہ جڑا علی دے دربار کے اندر جاوے تے گستاخ ابو بکر دا ہوئے، علی دے دربار وال جاوے تے گستاخ عمر دا ہوئے، علی دے دربار وال جاوے تے جناب والا گستاخ عثمان غنی دا ہوئے، اوے مولا علی دے دربار کے اندر ان چھٹیاں تے پھیل سکدیاں نے، ذلیل تے ہو سکدا ہے، پر کدے عزت نہیں پا سکدا، عزت نہیں ملے گی۔ وہ جڑا علی نو بھی مندا ہوئے آکھے علی میں تیرے نال پیار کر رہا ہوں، پر تیرے نال پیار چوتھے نمبر تے کر رہا ہوں، پہلے نمبر تے پیار ابو بکر۔ پتہ پہلے لگ گیا توجہ ہے کہ کوئی نظر ضبط بولو نا سبحان اللہ، پھر اسی بات میں بولو نا سبحان اللہ۔ ایک تھا تے میں ایک مثال پیش کرنا ہوں، ایک تھا تے میں خطاب کرنے واسطے گیا، میرے تو پہلا ایک فلانی ایس کمپنی کا بندہ تقریر کر کے گیا سی، دیکھو تصیح مولا تعالیٰ دی شان بھی دی اونچی ہے تے کیڑی وکری شان والا ہے۔ رب فرماتا ہے جن دے سینے دے اندر ابو بکر تے عمر دا بغض ہوئے اپنے ہتھاں نال کٹ تاکہ دنیا نوں پتہ لگ جائے وہ جس سینے دے اندر بغض ابو بکر تے عمر دا ہوئے، اگر سینہ سکھی نہیں رہ سکدا قیامت والے دن فرشتیاں نے گھٹنے دنیا دے اندر اپنے ہتھاں نال کٹ ایک بات چہرے تے رکھ لے، ہوئے سید ابو بکر عمر دا گستاخ ہوئے وہ سید ہوا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ سادات آخر سیدہ فاطمہ الزہرا
نا سبحان اللہ. اچھا میں دس رہا سا میں خطاب کرنے واسطے گیا جب میں خطاب کرنے واسطے گیا تو میں نے دسیا گیا کہ میرے تو پہلا ایک دو دہاڑے پہلا اس کمپنی کا بندہ خطاب کر گیا ہے تے بندیاں نو بڑے رولے چ پا گیا ہے. سنی تے پہلے رولے چ رہندے نے شاک چ رہندے نے شبے تے رہندے نے. انہاں نو نہ اپنے عقیدے تے اعتماد ہے نہ یقین ہے نہ انہاں نو اپنے عقیدے تے کوئی وثوق ہے. ہر وقت شک دے اندر ہی رہندے نے. اونے خطاب کیتا خطاب کرتے آکھدا ہے او لوگوں ویکھو کھڑی والے او کھڑی وال ویکھو گے تے سارے رولے ختم ہو جان گے. لوکاں نے آکھا کیویں رولے ختم کرنا ہے. آکھدا ہے ویکھو تے صحیح کھڑے والے ویکھو گے تے سارے رولے ختم ہو جان گے. او کیویں رولے ختم ہو جان گے. آکھدا ہے کھڑی وال ویکھو کل شروع بھی 12 تے ہوندی ہے تے اختتام بھی 12 تے ہوندا ہے. کل شروع بھی 12 تے ہوندی ہے تے اختتام 12 تے ہوندا ہے. کل شروع بھی 12 تے ہوندی ہے تے مکدی بھی 12 تے ہے. اور 12 اماماں وال اشارہ کردا ہے. آکھدا ہے ہر حصہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ایک دو ادرائے اچار اے جنے حصے ہیں انہاں ہر ایک حصے دے درمیان 50 دا فاصلہ ہے. 50 دا فاصلہ ہے. 50 دا فاصلہ ہے. آکھدا ہے اے جڑیاں ترائے سوئیاں نے انہاں دا کوئی اعتبار نہیں ہے. انہاں دے کوئی اعتماد نہیں ہے. کیوں اے کھڑدیاں پھردیاں ٹردیاں راندیاں نے ایک تھاں تے رکدیاں نہیں. او لوگوں اگر جے تساں ہدایت چاہندے ہو اگر جے تساں خیر چاہندے ہو پھر 12 تے بندہ 15 تے 12 نال جڑ جایا جے. 5 تن پاک وال اشارہ اور 12 اماماں وال اشارہ. آکھدا ہے 5 تے 12 نال جڑ جایا جے. پر آ جڑیاں ترائے سوئیاں نے او ترائے 11 وال اشارہ کردا ہے. آکھدا ہے انہاں ترائے سوئیاں تے اعتماد نہ کریا جے. اے گھومدیاں ٹردیاں پھردیاں راندیاں نے. میرا خطاب سی او میں کہا چلی ماں دے پترا او تینوں کوئی سمجھان والا ہے او بے عقل او جاہل او پاگل او احمق او زمانے دے بدماش تیرا باہر بھی کالا تیرا اندر بھی کالا. تو آکھ رہے اے ترائے سوئیاں تے کوئی اعتماد نہیں ہے. پر 5 تے 12 تے کوئی پوچھ کے تے ویکھ او جنی دیر تک ترائے سوئیاں نہیں ہون گیا اونی دیر تک وقت دا پتہ نہیں لگ سکدا. 12 بھی ہون تے 5 بھی ہون پر ترائے سوئیاں نہ ہون کدے وقت دا پتہ نہیں لگ سکدا. اسی طریقے نال 12 امام اور 5 تن پاک بھی پکار کیا کرے او جنی دیر تک انہاں تیناں دا پیار نہ ہوے کدے جنت دا راہ نہیں لب سکدا. جو ہے نا سجنہ ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نہیں کہ کوئی نہ ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ. میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا علی تیری وجہ نال 2 بندے گمراہ تے ہلاک ہو جان گے. یا محبت کے اندر حدوں بد جانے والا یا جڑا تیرے نال نفرت رکھنے والا ہوئے گا. وہ جڑا تیرے نال بغض رکھنے والا ہوئے گا. کون وہ جڑا علی نو مولا مننا گوارا نہ کرے. میرا مدینے کا تاجدار فرماوے من کنت مولا هو علی المولا. وہ جنہ میں مولا علی ہوں مولا. وہ جڑا اپنے مسجد دے مولوی نو وہ اپنے مسجد دے 2 ٹکے دے مولوی نو مولا نہ آکھے پر میرے مولا علی نو مولا مننا گوارا نہ کرے. وہ دے ورگا بھی جاہل اور اندر ورگا بھی بغض رکھنے والا کون ہوئے گا. پر اللہ وحدہ لا شریک مولا دی قسم کر کے آنا وما کے تو حل واشکار کباش کاف لفظہ دے در بیان کرا گا. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث اخوان والے اسا حدیثاں نو مننے اسا انہاں چیلنج نہ رکھ رہے او چلے او اجے اگر تساں حدیثاں نو مننے ہو تے من کنت مولا هو علی المولا جدا میں مولا علی ہوندا مولا. اے بھی نبی دا فرمان ہے صحیح ثابت کرنا ساڈا کام ہے. ذرا اینو بھی اپنی مسجد دے محراب دے متھے تے ذرا لکھ کے بخانا قسم خدا دی کر کے آنا اپنے آپ کو جھوٹا اہل حدیث اخوان والا قذاب اللہ دے پیارے دا دشمن رب دے ولیاں دا دشمن اور رب دے محبت والے دا دشمن قسم خدا دی کر کے آنا. اور
والے نے کالیاں گلاں سن کے اپنا دماغ خراب نہ کیتا کر آکھن والے آکھ دیندے نے یہ کمال والی گل ہے اگر جے تساں بغض دی گل کرو تے انعام دی گل کرو کہ امیر معاویہ دے دل دے اندر بغض سی امیر معاویہ دے دل دے اندر انعام سی انہوں نے حضرت مولا علی مشکل کشا دے نال جنگاں کیتیاں نے حضرت مولا علی مشکل کشا دے نال لڑائیاں کیتیاں نے دسو تے صحیح حق تے کون ہے باطل تے کون ہے اساں کینو غلط آکھنا ہے کینو صحیح آکھنا ہے میں کہتا سوئے باپ تے چاچے دی لڑائی ہو جاوے بیٹا کول بیٹھا ہے باپ تے چاچا لڑدا پیا ہے بیٹے نو جُتی اٹھا کے باپ دے سر وچ مارنی چاہیے یا چاچے دے سر وچ مارنی چاہیے دوبارہ پھر سنو ادھر ویکھنا توجہ ایک پاسے باپ ہے ایک پاسے چاچا ہے دونوں دی لڑائی ہو رہی ہے بیٹا کول بیٹھا ہوا ہے اور چھڑاوے گا یا جُتی اٹھا کے باپ دے سر وچ مارے گا یا جُتی اٹھا کے چاچے دے سر وچ مارے گا آکھن لگیا نا او چاچا ہے اے باپ ہے اساں اونوں بھی سلام کرنے آ اینوں بھی سلام کرنے آ نہ اونوں کچھ آکھنا نہ اونوں کچھ آکھنا میں کہ یاد رکھ لے علی میرے نبی دا ویر ہے اور حضرت امیر معاویہ ساڈا امت دا ماما ہے نہ ساؤدر زبان کھول لیے نہ ادھر زبان کھول لیے ہاں ادھر ویکھنا توجہ ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا اگر اعتراض کرو تو رب کا قرآن پڑھنا وا حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کی لڑائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نال ہوئی ہے رب دا قرآن بیان کرتا ہے کہ لڑائی ہوئی ہے لڑائی اتنی سخت ہوئی ہے ادھر ویکھنا توجہ وہ جڑا نبی دی توہین کرے وہ تے کافر ہو جاندا ہے وہ جڑا نبی دی داڑھی دے وال پٹے کافر ہو جاندا ہے وہ جڑا نبی دے سر دے وال پٹے تے کافر ہو جاندا ہے پر رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے سر دے والا تو بھی پکڑیا آپ دے داڑھی دے والا تو بھی پکڑیا اس کی تفصیل میں اگلے موضوع کے اندر جا کے کراں گا سر دے والا تو بھی پکڑیا تے داڑھی دے والا تو بھی پکڑیا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی تھی یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی اے میرے ماں جایا اے میرے ماں جایا اے میرے بھراوا مہربانی کر میرے داڑھی دے وال تے میرے سر دے وال کیوں پکڑنا ہے او مینوں کیوں مارنا ہے میں مجرم نہیں ہوں میں قصوروار نہیں ہوں میں کوئی غلطی نہیں کی تھی میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی ادھر ویکھ حضرت موسیٰ کلیم دی ہارون علیہ السلام دے نال جنگ ہوئی ہے رب قرآن دے اندر بیان کر رہے ہیں 10 غلط کینوں آکھے گا صحیح کینوں آکھے گا حق تے کینوں آکھے گا باطل تے کینوں آکھے گا خطا اجتہادی دا مسئلہ ہو رہا ہے حق تے باطل دا مسئلہ ہو رہا ہے حق تے کینوں آکھے گا باطل تے کینوں آکھے گا آخدا ہے نہ غلط تھا نہ جناب والا باطل تے موسیٰ کلیم نو آکھ رہا ہے نہ باطل تے ہارون علیہ السلام نو آکھ رہا ہے میں کہ لڑائی پہ ہوتی ہے وہ دونوں وچوں ایک نو غلط کیوں نہیں آکھ رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے ایک غلط ہوئے گا دوسرا صحیح ہوئے گا آخدا نہ وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے میں کہ یاد رکھ رہا ہے حضرت امیر معاویہ دی مولا علی نال جنگ ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ دے کول خطا اجتہادی ہوئی ہے پر یاد رکھ رہا ہے اصلا مولا علی مشکل کشا نو باطل تے آکھ رہا نہ امیر معاویہ نو باطل تے آکھ رہا انا کیوں میں کہ نبیوں نو باطل تے کیوں نہیں آکھ رہا ہے آنا وہ نبی جو ہے میں کہ صحابی جو ہے نہیں فرمائی دے در بولو سبحان اللہ جھوٹیاں گلیں جھوٹے جھوٹیاں داستاناں نے قسم خدا دی کر کے آنا وہ ایک غلط فہمی سی مگر حضرت امیر معاویہ سرکار کے دل اندر مولا علی دا بغض نہیں سی ایک روایت پیش کرنا وا ایمان تازہ ہو جائے گا بولو سبحان اللہ ادھر دیکھنا توجہ ہلیت الاولیاء حضرت امام محدث ابو نعیم ایک کتاب دوسرا صفوۃ الصفوہ حضرت امام محدث جوزی رحمۃ اللہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دو اماماں دی کتاباں ہلیت الاولیاء صفوۃ الصفوہ دے اندر لکھیا ہے حضرت درار ابن تامورہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی اور امت دے مامے دے دربار دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے اپنے منہ دے وچوں لفظ کیا بولے آپ نے فرمایا صفلی علیہ اے دراج بن تامورہ اج ساڈا جی کرتا ہے امیر معاویہ دی مجلس بھکی ہوئے اور اس مجلس کے اندر شان علی دی بیان ہو رہی ہے ہاں پتہ لگیا مدرسہ لا کے محفل لا کے علی دی شان سننا اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی سنت ہے اور جناب والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بھی سنت ہے سن حضرت درار ابن تامورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مولا علی دی شان دے اندر جڑے لفظ سنے انہاں دا مارا جا ترجمہ کراں گا ایمان دی گلیاں کھل جان گیا ادھر ویکھنا حضرت درار ابن تامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه
وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته وكان والله كان غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشن والله كان كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة يعظم أهل الدين ويحب المساكين لقد أشهد بالله لقد رأيت وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل صدوره وقالت نجومه شبيل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم يبكي بكاء الحزين فكأني أسمعه الآن وهو يقول يا دنيا أبي تعرست أبي تشففت هيهاتا خري خيري لما قد بطلتك ثلاثة لا رجعت لي فيك فعمرك كثير وعيشك حقير وخطرك كبير من قلة السعادة وبعد السفر ووحشة الطريق توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ اور میں تابع الاخرہ اور ظالم قصاب کوفی بولا میدان چاہے اور یہ اہل بیت کی شان بیان کرے اور چشتی فقیر دے درد کتا بھی اہل بیت کی شان بیان کرے گا دنیا کو پتہ لگ جائے گا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے اہل بیت نال پیار کرنے والا کون ہے اور کوفی کو ناراضی کرنے والا کون ہے سبحان اللہ توجہ نہ غور نہ کرو سنو حضرت درار ابن دامرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جی مولا علی مشکل کشا دی اللہ تو شامل بیان کی تھی جی عربی عبارت عربی الفاظ میں پڑھے نے انہاں دا ترجمہ کرنا ترجمہ سن تیرا ایمان تعالی ہو جائے گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دربار لگے ہے حضرت درار ابن دامرہ نے آکھا ہے فإنه والله كان بعيد مدى شديد القوى اللہ کی قسم ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے اندر علی کی شان پہ بیان ہوتی ہے فرمایا اللہ کی قسم ہے علی بڑی لمبی سوچ والا سی شدید القوا اور اعضاء بڑے مضبوط رکھنے والا سی اگر میدان خیبر کے اندر اترتا سی صاحب اللہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار فرمایا شدید القوا یقول فصلہ و یحکم عدلہ علی گل کردا سی حق دے باطل دے درمیان فاصلہ کر دیتا سی حق دے باطل وکھرا کر کے رکھ دیتا سی وہ یقول فصلہ و یحکم عدلہ علی نے فیصلہ کیتا ہے تے ہمیشہ حق والا کیتا ہے یتفجر العلم من جوانبه وتنفذ الحکمت من نواحیه علی نے جو کام کیتا ہے جو گل کیتی ہے ہر گل دے وچ حکمتاں دے چشمے پھٹ پے نے ہر کام دے وچ حکمتاں دے چشمے پھٹ پے نے علی ایڈی شان والا پر یستوحش من الدنیا وزہرتها علی دنیا نال پیار نہیں سی کردا علی دنیا نال نفرت رکھنے والا سی علی دنیا نال وحشت کھانے والا سی یستحدث باللیل وظلمته آپ سرکار رات دے اندھیرے نال پیار کرنے والے سن رات دے اندھیرے نال پیار کرنے والے سن فرمایا کان واللہ اللہ کی قسم ہے علی کون سی غزیر الدمعہ طویل الفکرہ ہر وقت علی دی اکھاں دے وچ رب دی محبت دے آنسو جاری ہوندے سن اللہ دی محبت اور اللہ تعالی دے خوف دے اندر آنسو جاری ہون والے ہوندے سن جو خلی مکفہ و یخاطب نفسہ علی بیٹھ کے اس طرح ہاتھ مار دے سن دنیا نو پرا کر دیندے سن و یخاطب نفسہ اپنے آپ نال خطاب کردے سن تے گلاں کردے سن اپنا محاسبہ کردے سن یعجبہ من اللباس ما خاشونا اے درویش علی دی شان سن علی دی شان ملنگ کیا بیان کرے گا علی دی شان وہ دورے دے اندر جناب والا بھنگ گھوٹن والا کیا بیان کرے گا ایک بار میں سفر پہ کردا سا ایک بندہ میرے ٹکریا آخدا ملنگ سی ملنگ آخدا تو علی نال پیار نہیں کر رہا میں کہا میں علی نال پیار کر رہا ہوں آندا نہیں تو علی نال پیار نہیں کردا میں کہا جی تو کرنا میں ہوئی نہیں کردا آخدا کنگ میں کہا تو علی دا ذکر کرنا بھنگ پی کے جرس پی کے بوٹی پی کے میں علی دا ذکر کر رہا ہوں وہ درویش وضو کر کے ممبر پہ چڑھ کے رب دا قرآن پڑھ کے نبی دا فرمان پڑھ کے آندا جے اگر تیرے اندر پیار ہوگا جویں میں جدہ رکھیاں نے تیریاں بھی جدہ ہوندیاں میں کہا یاد رکھ لے جدہ قیامت والے دن تینوں فائدہ دین گیا آندا کیویں فائدہ دین گیا میں کہا تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ نو بھونک رہا ہے قیامت والے دن فرشتے یہ سے لکھ تو پھڑ کے تینوں گھٹا کے دوزخ دے اندر سٹن گے اور جڑا مانت
پاک فرماتے ہیں علی پاک کان واللہ کا احدنا ایڈی شان والا تے ایڈی عظمت والا ایڈی شان والا تے ایڈی عظمت والا پر لباس پاندا ہے تے جناب والا کھردرا لباس پاندا ہے اگر روٹی کھانا ہے تے سادی تے روکھی تے سکھی کھا لیندا ہے ایڈی شان والا پر یاد رکھو کا احدنا ساڈے وچ رہندا ہے تے ساڈے وانگو بن کے رہندا ہے یجیبنا اذا سالنا ہو اسا کوئی مسئلہ پوچھیا تے علی نے جواب دیندا ہے وجاتینا اذا دعونا ہو اسا جدوں دعوت واسطے بلایا ہے قریب صاحب مارے سا پر علی نے انکار نہیں کیتا ونحن باللہ مع تقریبہ لنا وقربہ ملنا اسانو علی نال بڑا پیار سی علی نو سارے نال بڑا پیار سی بڑی شفقت فرماندے سن پر علی دی ہیبت اتنا علی دی جنروب اتنا لا نکلمہ ہیبتا ساڈے کول علی دے نال گل نہیں سی ہوندی ہیبت دی وجہ دے نال یعظم اہل الدین و یحب المساکین او اہل دین نال پیار کرتے سن مساکین نال محبت کرنے والے سن اگے آپ نے فرمایا میں رب دی قسم دے کے آکھنا کئی راتاں انج دی ہوئیاں نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا رات پہ گئی ہے دنیا سو گئی ہے ستارے بدلاں دے اندر ڈب گئے علی اٹھیا ہے علی اٹھ کے تے یمین فی محرابہ ادھر دیکھ علی دی شان سن علی دا مقام سن فرمایا علی محراب کے اندر کھڑے ہو گئے قابضا علی لحیتہ اپنی داڑھی نو پھڑ کے یتململ تململ السلیم اے جو تڑپنے نے جس طرح سب دا جناب والا پچھو دا گیا ہوا بندہ تڑپدا ہے جب کی بکا الحزین اے جو روندے نے جس طرح غمگین بندہ روندا ہے غمگین بندہ کی میں چیخا ماردا ہے اے جب چیخا مار دے نے فکانی اسمعہ الان وهو یقول میرے مینوں یہ لگدا ہے حالے تک بھی میرے کنا دے اندر او گلاں بہ رہیاں نے علی جس وقت محراب دے اندر کھڑے ہوندے نے آپ نے ہاتھ دے اندر داڑھی پکڑی ہوئی ہے رو رو کے جواب کیا فرماندے نے یا دنیا اے دنیا ہم بھی دارستے ہم بھی تشوف دے اے دنیا چاہے تو میرے وال آ چاہے تو کنڈ کر رہے میں تیری کوئی لوڑ نہیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے ہادا دفع ہو جا ہے ہادا دفع ہو جا غری غیری علی نو دھوکہ نہ دے علی تیرے دھوکے وچ نہیں آئے گا قد بدت تو کی سلاسہ میں تنو ترائے طلاقہ دے دیتیاں نے لا رجعت لی فی کے اور تیرا میرا ٹاکرا نہیں ہو سکتا تیرا میرا وسیب نہیں ہو سکتا فعمرو کی کثیر اور تیری عمر تھوڑی ہے وعائشو کی حقیر اگر جتے کو تو ہوئے اور چاس دے سواد دے تھوڑا ہوتا ہے وخطروں کی کبیر پر تیرا خطرہ بہت بڑا ہے سفر بڑا لمبا ہے اور میرے کو سامان بڑا تھوڑا ہے اور راستہ بڑا وحشتناک ہے ایک گل اے شان وہ جدو مولا علی مشکل کشاں دی سنیے وہ تینوں پتا ہے اگر دشمنی ہوئے اگر عداوت ہوئے ورنہ شان سن کے عظمت سن کے مقام سن کے رفعت سن کے بلندی سن کے ادھر ویکھ او بڑیاں شاناں سن کے بندے دے دل کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے اندر ساڑا ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے پر حضرت درار ابن تامورہ نے جدو علی دی شان کھول کھول کے بیان کیتی ہے بعد لفظ بیان کیتی ہے امیر معاویہ اتنا روئے آپ کی داڑھی مبارک اتھروں دے نال تر ہو گئی آپ نے فرمایا رحم اللہ ابو الحسن کانا کذالک فرمایا درار ابن تامورہ امیر معاویہ بھی مننا ہے وہ جی میں تو شان بیان کیتی علی یہ نہیں سے سبحان اللہ ایک انہاں دی گل میں سنائی ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنائی آپ کا دربار ہے علی دی شان پہ بیان ہوتی ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں آپ راضی ہو رہے ہیں آپ مولا علی نے کوئی بھی پوچھ رہے ہیں کتاب کا نام نہج البلاغہ جتنے ایک حرف کے اندر بھی شک نہیں ہو سکتا وہ اہل تشہیر واسطے ایک ایک حرف حجت ہے ادھر دیکھنا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو امیر معاویہ دے نال جنگ ہوئی ہے امیر معاویہ دے نال لڑائی ہوئی ہے اج دنیا نے بڑے جھوٹے قصے بنا لے عداوتاں دے قصے بنا لے نفرتاں دے قصے بنا لے ایمان تے کفر دے قصے بنا لے منافقت دے قصے بنا لے ادھر دیکھ حضرت مولا علی مشکل کشا نے کوئی پوچھا گیا ہے ساڈی امیر معاویہ دے نال امیر معاویہ دی قوم دے نال جنگ پئی ہوندی ہے اساں سانو مسلمان سمجھنا ہے یا کافر سمجھنا ہے او سانو مسلمان سمجھدے نے یا کافر سمجھدے نے حضرت مولا علی دا فرمان سن حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنے لشکریاں دے سامنے اپنے منن والیاں دے سامنے اپنے گروہ دے سامنے اپنے اتباع دے سامنے اپنے پیروکاراں دے سامنے وعدے تے وعدے
توجہ ہے کہ کوئی نہیں ذرا روک نہ بولو سبحان اللہ. ہاں سانو بابے چشتی نے اے اہل بیت دی شان اور اے اصحاب پیغمبر دی شان بیان کرن دا ون سکھایا ہے. او کتے قذاب اور کتے جھوٹے نے علی والا میں تفصیل نال بیان کراں گا. کتے قذاب تھے او کتے جھوٹے اور کتنے بدترین لوگ ہیں وہ جنہاں اصحاب پیغمبر اہل بیت دی شان نو اس بیان کیتا. انہاں دے پردے اتر گئے, انہاں دے لباس اتر گئے, او بے پردہ ہو گئے. جھوٹ بکواس اس حقیقت کے نال کوئی تعلق نہیں. وہ آج دا مذاق کر ممبر تے بیٹھ کے بیان کرے اور بیبیاں دے پردے اتر گئے. پیر وہ جی آج دا مولوی بیان کرے پیسے لینے واسطے پیٹ پرست وہ ادھر کھیل بیان کرے آخر ہے وہ بیبیاں دے پردے اتر گئے, انہاں دے سر دے بال ننگے ہو گئے. نا جھوٹ ہے, نقل ہے, فریب ہے, بکواس ہے. ایسا حقیقت کے نال کوئی تعلق نہیں ہے. سانو سارے بابے چشتی نے سمجھایا خبردار اہل بیت کی بے عزتی نہ کرے آجے بلکہ ممبرہ پہ چڑھ کے ایک بیان کرنے آجے, ایک سرا چھڑے آجے, ایک مانگے دوحل پیغام دے دے آجے. دنیا یزیدی آنکھیں قبول کر لے آجے اور دنیا کار کھڑے قبول کر لے آجے. مگر خبردار اہل بیت کرام یا بیبیاں دے پردے نہ رہا آجے, انہوں نے بے عزت نہ کرے آجے بلکہ دنیا نو ان شان, ان عظمت, ان مقام سنا آجے کہ بیبیاں دے سر دے وال اور کجا انہاں دے کپڑا وال بھی ہے راجیاں نے کامانے پھیا. وہ چھوٹے لوگوں کے بکواس آتے نال کوئی فرق نہیں پہنا. رات کرم بہت علاقے کے اندر خطیب فقیر بیان کروا سے گیا, اس علاقے کے اندر بھی ہی رولا ہے. ایک مولوی آخر یزیدی ہے, یزیدی ہے, یزیدی طرفداری کرتا ہے. فقیر نے اہل بیت کی شان کو بیان کیتا, اصحاب پیغمبر کی شان کو بیان کیتا. اللہ کی عزت کی قسم ہے اس مجمع کے اندر اس سے مدرسے کا فارغ بیٹھا ہوا سی, انہیں اٹھ کے نعرہ لایا, انہیں آخیا یاد رکھ لو اصل من گیا وہ جی اہل بیت کی عزت کا دفاع اور چشتی کی عزت ہے آج دے دور سمجھ لگی ہے کہ کوئی نہ انشاءاللہ علیہ. اے راز کہ آج دے مولوی اہل بیت کی شان نہیں بلکہ گستاخی نہ اور آج حضرت فتوے پڑھتے. چلو سامنے میں رکھی بیٹھے کہ میں کام سنائی چھڑنا ہوں تو جو ہے نا اللہ فرمو سبحان اللہ. میرے حد سے نام فتح اور اسمی رسی ہائے ہائے ہائے. ملک سخل کی شاہی تم کو رہا مسلم اور جس سمت چل دیے سکے بٹھا دیے. آپ کو کوئی سوال بس کافی ہو گیا, راضی ہو گئے بس. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے کوئی ایک سوال ہے, سوال کافی لمبا ہے. پچھو آپ نے کوئی پوچھا کہ حضور پچھو ایک بات آپ نے فرمایا پوچھا جب ایک گھر بیان کی جانی جاری ان کے ساتھ اور لاشیں پر گھوڑے جڑائے گئے, خواتین کو بے پردہ کیا گیا, یہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کو کوئی سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ گلہ کو بیان کی تھی. اسی طرح علم توجہ, اسی طرح غیر ثابت مظالم ملعونہ کئی گلہ تے ثابت نہیں تے کئی گلہ آگے اور ثابت مذکورہ بعض گلہ ثابت بھی ہیں. اہل بیت کرام کی احانت سے خالی نہیں. آپ نے فرمایا گلہ ثابت ہون باوے نہ ثابت ہون, اہل بیت کی گستاخی نو خالی نہیں. آج دے کئی بیان کرتے ہیں نہیں بھی واقعہ کربلا نو سا توڑ کے بیان کر رہا ہے, اسا زور نال بیان کر رہا ہے, اسا بڑے جناب والا لچھے دار ڈھنگ نال بیان کر رہا ہے تاکہ یزید کی نفرت آوے اور اہل بیت کی مظلومیت کا بیان ہوئے, ہے انہاں دی جناب والا بیچارگی کا بیان ہوئے, انہاں دی کمزوری کا بیان ہوئے, انہاں دے اوپر کیتے گئے مظالم کا بیان ہوئے. آپ فرماتے رہے اہل بیت کی احانت سے خالی نہیں ہے,
علی اکبر جان تے رو رو کے ڈال علی اصغر نو جس وقت امام علی مقام لے کے جان تے رو رو کے ڈال تے رو رو کے واپس آ نا نا سادہ ایمان نے آخر ہے کوئی شیر وہ جدوں میدان جنگ میں جانا ہوئے گا وہ میدان کربلا میں جانا ہوئے گا اور روندہ نہیں جانا ہوئے گا وہ بیویاں سینے نہیں گھٹدیاں ہون گیاں انہاں دے سراں دے کپڑے نہیں اترتے ہون گے انہاں دی آوازاں خیمے تو باہر نہیں آندیاں ہون گیاں اور بلکہ تھاپی مار کے آخریاں ہون گیاں علی دے شیرو آج بہادر ہون دا حق ادا کر چھڑیا ہے سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ یہ جو تفصیل انشاءاللہ العزیز میں کرام ایک مٹھارا علی میں ختم نہیں کر لگا گال حلے کرنی توجہ ہے گال حلے کرنی ہے ہاں جی بالکل 10 منٹ ہو سکتا ہے سر زیادہ وقت لا رہی ہوتی توجہ ہے ویسے یہی میں نماز کے بعد فوراً اگر روانہ ہونے کے ساتھ خطاب واسطے جانا ہے بعد میں نماز پڑھا کے فوراً روانہ ہو جیسا کوئی خبر ایسی ہے کہ ملاقات اسلام میرا قبول کر رہا تھی میں گل کرنی ہوگا توجہ نال سماعت میں کنہ دی شان پہ ہم چلنی سی حسنین کریمین دی چلو آج کے خطاب کے اندر جاتی جانی بار ایک دو روایتیں امام حسن پاک دی شان دی بڑا میر ہے کون ہے اور سن آپ کی شان دے اندر مدینے دے تاجدار نے منہ شریف میں جو لفظ بولے پیش کرنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنا ادھر ایک بجے دی روایت سنا لگا وہ گھوڑے جڑے ہوندے نے انہاں کو روایتاں وی گھوڑیاں دی ہوندیاں نے وہ جڑے حل سنت ہوندے نے انہاں کو گلاں رب دی ہوندیاں نے نبی دے فرمان ہوندے نے اے دیکھنا کہ نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دربار میں گیا ہے بخاری شریف کتاب الفتن کے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی آپ نے بیان فرمایا میرے نبی کا دربار میں گیا ہے میرے نبی کے دربار کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے اور جو ہے رضا اخرى بولو نا سبحان اللہ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نال آپ دی گود دے اندر یا بالکل نال حضرت مولا حسن بھی بیٹھے ہوئے ہیں علی روٹا بیٹا حضرت مولا حسن بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرا نبی کدے صحابہ ول ویکھدا ہے کدے حسن ول ویکھدا ہے ایک نگاہ ادھر ایک نگاہ صحابہ ول ایک نگاہ ادھر ایک نگاہ ادھر صحابہ کرام حیران بڑی اونچی شان والا بچہ ہے اور نبی ایک نگاہ نال ساڈے ول ویکھدا ہے ایک نگاہ نال انہاں ول ویکھدا ہے ایک نگاہ نال ادھر ویکھدا ہے ایک نگاہ نال جناب والا ساڈے ول ویکھدا ہے صحابہ کرام نے عرض کیتی رجبان اس بچے نال اتنا پیار کیوں ہے میرے نبی نے فرمایا یارو اے ویکھن نوں بچہ لگدا ہے پر اندر دا بڑا بڑا ہے اے ویکھن نوں بچہ لگدا ہے پر اندر دا بڑا بڑا ہے لفظ کیا آپ نے بولے آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ان ابنی ھذا سید یصلح بین به بین فئتین کثیرۃ بین فئتین عظیمتین من المسلمین فرمایا اے جڑا میرا بیٹا ہے اپنے نواسی نو بیٹا فرمایا جڑا میرا بیٹا ہے اے سردار ہے اے سید ہے اے راکھ ہے اے بڑے اونچے ظرف والا ہے اے دلے مولا حسن دیو ہے وہ جنوں بچپن دے اندر میرے نبی نے سردار بنا چھڑیا ہے سنیا جی میرے نبی نے فرمایا دیکھتے صحیح اور کتنے پیار والے جملے نے میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید اے میرا بیٹا سردار ہے اے میرا بیٹا سردار ہے اے میرا بیٹا سردار ہے حضور کیویں سردار ہے اے بڑے ظرف والا کیویں ہے فرمایا یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین فرمایا جدوں میری امت مسلمانوں دے دو بڑے گروہ مسلمانوں دے دو بڑے گروہ ایک گروہ علی دا ہے ایک گروہ امیر معاویہ دا ہے رب العالمین دے پاک نبی نے کسے نو کافر نہیں فرمایا اور دونوں مسلمان فرما چھڑیا ہے حضور نے فرمایا اے دو بڑے گروہ مسلمانوں دے جدوں آپس دے اندر لڑدے ہون گے خون ریزیاں ہون گیاں
خون دیا ندیاں وگ جان گیا فرمایا میرا بیٹا اے سردار اپنی حکومت کی قربانی دے کے اور میری امت کو خون ریزیوں کو بچا لے گا امیر معاویہ سرکار دے لشکر دے نال امام حسن دی فوج دا آمنا سامنا ہوئے پہاڑا وانگو لشکر سن پہاڑا وانگو لشکر سن جنہوں علی دا پتر میدان چاہے آپ نے دیکھا فرمایا میری حکومت کی خاطر لڑائی ہونی ہے پتہ نہیں کتنے بندے ختم ہو جان گے ادھر ہی ہو جان گے ادھر ہی ہو جان گے وہ بھی مسلمان دے وہ بھی مسلمان دے وہ بھی میرے نانے دی امت دے وہ بھی میرے نانے دی امت ہے میں نے گوارا نہیں ہے آپ نے امیر معاویہ پر خط کھلے ہیں فرمایا میں تو ہارے نال سنا کرنا چاہنا ہوں کسی نے تانا مارے ہوئے وہ علی یا پترا ڈر گیا ہے فرمایا بیٹا علی دا ہوئے ڈر والا نہیں ہے چاہے حسن ہوئے ڈر والا نہیں ہے چاہے حسین ہوئے ڈر والا نہیں ہے چاہے محمد بن حنفی ہوئے ڈر والا نہیں ہے آپ نے فرمایا میں ڈریا نہیں ہاں پر میرے نبی نے جو فرمایا سی وہ میرا بیٹا سنا کرا لے گا خون ریزیاں مد کرا لے گا حسن ڈریا نہیں اپنے نانے دے فرمان کو پورا کر چھڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان اہل بیت سیدہ میرا پاک بہاول شیر توجہ ہے نا سجنہ در دوکرہ بولنا سبحان اللہ آخری گل کرنا تے گل مکھانا وزر پیار نہ بولنا سبحان اللہ سجنہ ادھر میں اے بڑا ویر حسین نا علی دا بڑا بیٹا ہے تفسیر نہ لگنی والا بیان کراں گا وہ سجنہ ادھر میں میرے نبی نے فرمایا سردار حکومت چھوڑ دے گا ایتھے دنیا جناب والا سیدھا دی خاطر لڑتی رہ جاندی ہے پر حسین دا ویر حسن ادھی دنیا تو زیادہ بادشاہی 60 لاکھ مربع میل تو زیادہ شاہی سی حسن نے چھوڑ دیتی ہے کیوں میں نو شاہی نہیں چاہیے میری امت خون ریزیاں تو بچنا ہے ہائے وہ سجنا جدو آپ نو زہر دیتا گیا ہے جدو آپ نو زہر دیتا گیا ہے زہر دیتا گیا ہے آپ نہ کلیجہ کٹیج کے باہر آ رہا ہے ٹکیج کے باہر پہ ہوتا ہے وہ سجنے دروے کسی دا پتر زخمی ہو جاوے اگلے ہوش بھر بیندے نے لڑائیاں واسطے تیار ہو جاندے نے پرویز مولا حسن کتنا پرتبہ ہے کتنے بڑے حوصلے والا ہے کتنے بڑے تحمل والا ہے کلیجہ کٹیج کے باہر آ رہے ہیں جگرہ کٹیج کے باہر آ رہے ہیں حضرت مولا حسین کول بیٹھے ہوئے عرض کرنے والا پالا او میرے ویرا دس دے صحیح تینوں زہر کنے دیتا ہے فرمایا کی کرو گے عرض کی دل جبار ویرا اسا بدلا لواں گے اسا بدلا لواں گے اسا بدلا لواں گے بدلا لواں گے حسن پاک رو ہے او میرا اجدا ہے بندہ دے آپ تو باہر ہو جاتا ہے کوشش ہوتی ہے جڑا بھی سامنے آوے ٹوک کر دے ہو پر حسن پاک وہ صبر کا پہاڑ بولے ہوئے آپ نے فرمایا او میرا قاتل جانے تے میرا رب جانے او میں نو دسن دی لوڑ نہیں ہے میں قیامت والے دن آپ ہی رب نال گل کر رہا گا فرمایا میں دسن دی لوڑ نہیں ہے میں آپ ہی رب نال گل کر رہا گا بس میرا ادھر ہوئے وعدہ میں کیتا سی ہی گل آخری ہے پر یا قدم ایک کر بڑے پیار علی آگئی ہیں سما چلنا مولا حسن مولا حسین دورا دوہاں ویرہ دیا پسند کھے بکھے ہو گئی ویرہ بھی ہو جانی نراضگی ہو گئی رسے پا ہو گئے مولا حسن گھر دے پر بیٹھے میں دروازہ کھڑکے آئے باہر آئے ویکھے آئے حسین دروازے پہ آئے کھڑے آپ جدو اگے بدے آپ نے جدو ویکھے آئے حسین پیچھے دوڑ پے حسین پیچھے دوڑ پے حسن پیچھے دوڑے ویر نو پھڑے تے سینے نال لایا عرض کیتی ویرا فرمایا ویرا کیویں آیا سے فرمایا سنا کرنا سے آیا سا فرمایا
کر لینا سلو دے اندر آواز کرنا ایک بڑی گل ہے میرا تو ویر جو ہے سے میں سوچا کہ بڑا کم آواز میں ہی نہیں میرا بڑا ویر کرے گا بڑے لوگوں نے گلا سکتی ایک گل اور بھی ہے یا ناراض نہیں ہونا ادھر دیکھنا حضرت محمد بن حنفیہ سے انہاں دے بھرا سنے ایویں گلاں وچ نہ آ گیا کر بڑے لوگوں نے گلاں سن حضرت محمد بن حنفیہ جدو جنگ ہوندی سی نا علی پاک اپنا جھنڈا دے کے اگے کر دیندی یہ تگڑا بڑا سی امیر معاویہ سرکار آپ نے پیغام کلیا روم دے بادشاہ نے یا آپ نے ادھر پیغام کلیا کہ جنگ آپ نہیں کرتے تو اپنا پہلوان گھل اسا اپنا پہلوان لے آنے کشتی کرا لینے زور لوا لینے تیرا پہلوان جت جائے تیرا علاقہ جائے میرا جت جائے میرا علاقہ جس وقت پہلوان انہوں نے آیا ہٹا گٹا سنڈے کا کوئی پلیا آیا ان کا مقابلہ کون کرے سارے دیکھ کے ڈری جا امیر معاویہ نے سوچا بھی ان کا مقابلہ ہو رہی علی کا پتر محمد بن حنفیہ کرے محمد بن حنفیہ آ گئے جو آمنا سامنا ہویا نا کہ آپ نے فرمایا چل بھی زور ازمائی کرنے پہلا میں بھی نہ تمہیں اٹھا کے رکھا جب تو بمی تو میں تمہیں اٹھاواں گا آپ کی تو بیگ ٹیلر آیا ہوا خارج ہو گئی پر علی کا پتر نے ہٹا نہیں سکیا ہائے ہائے پر جب وہ بیٹھا ہے علی کے پتر نے جھٹکا دے کے انج سٹے جی پتے نو پھڑ کے بڑا سٹ دے گا ایڈی طاقت ایڈے زور والا جب جانگو نہیں سی نا علی پیار بڑا سی اس پتر نال جا کے اندر اگے کر دیں سر پر جو ویکھ دے سن بندہ بہت تگڑا آ رہا فرماندے سن پتر ٹھہر جا میں نہیں خود جاؤں میں نہیں خود جاؤں اور انہاں نو کوئی کہہ لگیا ایویں بھڑکان دی خاطر کہ تیرا باپ علی تیرے نال پیار کوئی نہیں کردا حسن حسین نال پیار کردا ہے جدوں جنگ ہوندی ہے انہاں پیچھے پیچھے تے لوگ گئے انہاں پیچھے پیچھے تے لوگ گئے پتہ لگیا تیرے نال پیار نہیں انہاں نال پیار ہے آپ نے فرمایا کتیا زبان بند کر ابھی میرا پیو ہوئے باپ ہوئے میرے نال نفرت رکھے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا میں حسن حسین دے نال بغض کرا حسد کرا کینہ کرا یہ کیوں ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے باپ دے ہاتھ تھا میں اپنے باپ دے ہاتھ تھا حسن حسین گلہ نے حسن حسین گلہ نے اگر میرا باپ اپنے ہاتھاں نال اپنی گلہ نو لکا لوے تے تینوں ساڑ کالا پے جاندا اللہ تعالیٰ سمجھے زمین بڑا نصیب فرما دے انشاءاللہ ولی صاحب شہادت امامی علی مقام اور واقع کربلا دے حوالے دے نال انشاءاللہ ولی در زندگی دی تغلیب اور بیان ہوئے گا اور اہل سنت و جماعت دے طریقے دے مطابق ہوئے گا اہل بیت و صحابہ پیغمبر دی شان کو سامنے رکھ کے ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرما دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین